آیت نمبر ہے 53۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام کس محبت کا ہے؟ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، وہ جب بھی کوئی بات کریں احسن، اچھے طریقے سے کریں۔ جب بھی وہ کوئی بات کریں بھائی کس طریقے سے کریں؟ اچھے طریقے سے کریں۔ یہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، اس میں معراج کا ذکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو معراج ہے وہ مکہ کا واقعہ ہے یا مدینہ کا بھائی؟ ظاہر ہے مکہ کا ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کو کافروں سے ظاہر ہے گفتگو کا موقع مل رہا تھا۔ مکہ کے ہر گھر میں یہ بحث تھی۔ ایک طرف اسلام، غور کرنا میری بات پر، میں اس تمہید کو ویسے نہیں لا رہا، ایک طرف اسلام اور دوسری طرف کفر۔ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے حبیب، آپ میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچائیے کہ وہ جب بھی بات کریں کس طریقے سے کریں؟ اچھے طریقے سے۔ احسن میں بہت کچھ آ گیا، بات سچی ہو، نرم ہو، مناسب موقع پر ہو، اچھے الفاظ کے ساتھ ہو، خیرخواہی سے ہو، ہمدردی سے ہو، بامقصد ہو۔ یہ ساری باتیں شامل ہوں تو بھائی پھر احسن کا مطالبہ پورا ہوتا ہے۔ اب بھائیو کیا خیال ہے آپ حضرات کا کہ مکہ کے اس ماحول میں ایک طرف کفر دوسری طرف اسلام، اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا کہ تم بات کس طریقے سے کرو؟ اچھے طریقے سے۔ اب وہ اچھا طریقہ کون سا ہے؟ اپنی طرف سے ہم اپنا اچھا طریقہ لا سکتے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر کیسے عمل کیا۔ اب اللہ کے نبی کی ہم مکہ کی 13 سالہ، مدینہ کی 10 سالہ زندگی پر دیکھیں، توبہ نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، توبہ نعوذ باللہ، اس پاکیزہ زبان پر گالی کے آنے کا تو سوال ہی پیدا۔ میں نے جمعے میں بتایا تھا کہ بدبخت خبیث قادیانی کی جو گالیاں ہیں ان کو بھی علماء نے حروف تہجی کے اعتبار سے 3 ہزار گالیاں دینے والا کمینہ، اور اوپر سے کہتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ اللہ کا نبی ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، توبہ نعوذ باللہ، زبان مبارک سے گالی تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی سخت کلمہ بھی کسی کو نہیں کہا۔ آپ کی زبان مبارک سے شور کسی نے نہیں سنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کو کبھی کسی نے شور کرتا نہیں سنا، تانا کبھی کسی کو نہیں دیا۔ نرم سے نرم لہجہ،
صحابہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے جب بھی کوئی ہم گفتگو سنتے تو وہ اتنی نرمی کے ساتھ ہوتی، اتنی نرمی کے ساتھ ہوتی کہ ہم، بلکہ ایک صحابی جو فرماتے ہیں کہ ہم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ترس گئے اس لب و لہجہ کو جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا تھا، جو ہم نے کس سے سنا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد حضرت ابو ہریرہ جیسے جب اللہ کے نبی کی کسی بات کا حوالہ دیتے تو بتاتے کہ اللہ کے نبی کے یہ الفاظ اور آواز کی مٹھاس آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ تو بھائیو، کیا خیال ہے آج کے دور کا کہ مسلمان ہیں، آپس میں ہیں، ہمارے یہاں کون سا لہجہ بولا جاتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں، کون سا طریقہ بولا جاتا ہے؟ ہم دینی فرقہ وریت کے اعتبار سے ایک دوسروں کے مسلکوں کے بارے میں کون سی زبان بولتے ہیں؟ ہم سیاسی فرقہ وریت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے اعتبار سے کون سا لہجہ بولتے ہیں؟ بھائی المیہ ہے یا نہیں؟ مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ الفاظ نہیں مل رہے صورتحال کو بیان کرنے کے لیے۔ وہاں کفر اسلام ہے، ایک طرف توحید ہے، دوسری طرف شرک ہے، ایک طرف موحدین ہیں اور دوسری طرف کون ہے؟ مشرکین ہیں۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مد مقابل یہودی ہیں، مد مقابل مشرکین مکہ ہیں، مشرکین عرب ہیں۔ کہا جا رہا ہے یقول التی ہی احسن، نبی جی آپ کس طرح بات کریں؟ اور وہ سورہ وہاں قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ نبی جی آپ بالکل نرم بات کریں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں کو بھی کیا کر دیں گے؟ نرم کر دیں گے۔ اور یہاں بھی فرمایا اور وہاں بھی فرمایا، ذرا اگلے الفاظ دیکھیے، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان فتنہ پیدا کرتا ہے، تمہارے درمیان شیطان خباثت پیدا کرتا ہے تمہاری زبان سے سخت کلمات نکلوا کر۔ شیطان ہمیشہ تمہارے درمیان جب فساد کا بیج بوتا ہے، بھائی وہ کہاں سے بوتا ہے؟ تمہاری آپس کی گفتگو میں۔ ہمارے یہاں بھائی اس کی بہت ہی ضرورت ہے، بہت ہی ضرورت ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے آپس کی گفتگو ہو جائے تو 40 سال کے یار دوست منٹوں میں بازو چڑھا لیں گے، 2 منٹوں میں اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گے۔ تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے؟ آپس کے تعلق بھائی کتنے عرصہ کے؟ 40 سال کے، 50 سال کے۔ ایسے ایسے دوست، ایسے ایسے رفیق جو حد درجہ احترام اور محبت کرنے والے، لیکن کسی سیاسی اس پر گفتگو معمولی سی ہو جائے، معمولی سی ہو جائے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں اس وقت قوم کا لہجہ کون سا ہے۔ ابھی مزید الیکشن آئیں گے، آپ دیکھ لیجئے گلی بازار میں ہمارے یہاں کون سا لہجہ بولا جانا ہے اور بحث مباحثہ کیسا ہونا ہے۔ تو بھائیو ہم پھر وہ جو میں ایک لفظ بنا، قرآن کا مطلوب مسلمان، بھائی کون سا مسلمان؟ قرآن کا مطلوب مسلمان، قرآن جس مسلمان کی تصویر بنا رہا ہے۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا، میں نے اپنے استاد گرامی حضرت مولانا زاد الراشد صاحب سے یہ بات سنی تھی، کہنے لگے برطانیہ ایک کانفرنس تھی، میں اس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا اور برطانوی وزیر اعظم مہمان خصوصی تھے۔ کہنے لگے جی ہم سوچ میں تھے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم کیا بات کریں گے۔ کہنے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے 10 منٹ کا خطاب کیا اس کانفرنس میں، اور مسلم علماء دانشوروں پر سناٹا چھا گیا۔ بھائی میری بات سننا ذرا،
برطانیہ کے مسلمان نے اور برطانیہ کے وزیر اعظم نے ایک بات کہی بھائی اس اجتماع سے، جہاں پوری دنیا کے مسلمان اہل علم جمع تھے، کہ یار ہمارے سامنے مسلمانوں کی دو تصویریں ہیں، دونوں میں بڑا تضاد ہے۔ ایک مسلمان کی وہ تصویر ہے، ایک مسلمان کا خاکہ وہ ہے جو قرآن کریم پیش کرتا ہے۔ ہم جب وہ خاکہ تمہاری کتاب میں دیکھتے ہیں، اس نے تفصیل سے اپنا قرآن کا مطالعہ بتایا کہ میرے پاس میرا قرآن کے مطالعے کو کتنا عرصہ ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے کئی سال پہلے برطانیہ کے وزیر اعظم نے جب یہ بیان دیا تھا نا کہ میں ہر روز قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، تو بڑا طوفان برپا ہوا تھا یورپ میں۔ یہ وہی وزیر اعظم ہے۔ انہوں نے کہا ایک مسلمان کی تصویر وہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے، میں نے پورے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، پورے قرآن کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جس مسلمان کی تصویر قرآن کریم پیش کر رہا ہے، اللہ کی زمین پر اس سے اعلیٰ انسان نہیں ہے۔ اللہ کی زمین پر اس سے اعلیٰ انسان نہیں ہے، یہ اعلیٰ ترین انسان ہے جس کا خاکہ قرآن نے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرا مسلمان وہ ہے جو ہمارے سامنے آپ کی شکل میں موجود ہے، اور تیسرا مسلمان وہ ہے جو ہمارے آبا و اجداد نے تعصب سے ہمارے ذہن میں جو تصویر بنائی ہے، اس نے اس کی تردید کی۔ اس کانفرنس میں بڑا احتجاج ہوا دنیا میں۔ اس نے کہا ہمارے آبا و اجداد نے مسلمان کی جو تصویر ہمارے دماغوں میں بٹھائی ہے وہ جھوٹ ہے، وہ تعصب پر مبنی ہے۔ لیکن اب بنیادی تصویریں دو ہیں، ایک وہ ہے جو ہم خود مسلمانوں میں دیکھ رہے ہیں، ایک وہ جو قرآن میں ہے۔ آگے اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا جی آپ میری بات کو محسوس نہ کیجئے، ہم مسلمانوں کی ان دونوں تصویروں میں تضاد دیکھتے ہیں، وہ تصویر کچھ اور ہے، عملی تصویر کچھ اور ہے۔ جس دن مسلمان قرآن کریم میں مسلمان کی مومن کی جو تصویر موجود ہے اور معاشرے میں جو موجود ہے، اس کے تضاد کو دور کر دیں گے نا، تو جناب پھر تمہیں دنیا میں کسی کو مسلمان ہونے کی دعوت دینی نہیں پڑے گی، ساری دنیا خود بخود کیا ہوگی؟ مسلمان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیوں ایسے فنی شاہکار تیار کیے جو انہوں نے جب یہ بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میری بات سنو ذرا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس فتح کے لیے تشریف لے گئے، آپ ذرا اس تصویر کا مطالعہ کیجئے۔ محاصرہ کیا، جنگ چلی، تو وہ بیت المقدس اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو کیا کہا؟ اپنے امیر کو لے آؤ، جس امیر کے ہاتھوں یہ فتح ہونا ہے اس کی نشانیاں ہمارے پاس ہیں، لاؤ۔ انہوں نے حضرت عبیدہ بن الجراح کو بھیجا۔ حضرت عبیدہ بن الجراح گئے بیت المقدس، اور چاروں طرف سے قلعہ تھا، بند تھا۔ ابو عبیدہ بن الجراح پتھر پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے بڑے بڑے بابے آئے، بڑے بڑے علماء آئے، اس میں کوئی 150 سال عمر کے تھے، بوڑھے۔ انہوں نے ابو عبیدہ بن الجراح کا سراپا دیکھا اور کہا کوئی پریشانی والی بات نہیں، علامات یہ نہیں ہیں، جو مرضی کر لو، بیت المقدس نہیں فتح کر سکتے۔ پھر جنگ شروع ہوگی۔ 2-4 دن کے بعد خیال آیا کہ شاید خالد بن ولید نہ ہو۔ کہا جی ٹھہرو، ہم اپنے دوسرے امیر کو پیش کرتے ہیں۔ کہنے لگے لاؤ۔ حضرت خالد بن ولید کو کھڑا کیا وہاں۔ پھر ان کی جو ٹیم تھی اہل علم کی وہ آئی، انہوں نے اوپر سے مطالعہ کیا، کہا کوئی پریشانی نہیں، باجے بجائے انہوں نے کہا کر لو جتنا حملہ کرنا، بیت المقدس کو فتح۔ جو نشانیاں ہماری کتابوں میں ہیں وہ اس میں بھی نہیں ہیں۔ پھر صحابہ اکرام حضرت عبیدہ بن الجراح نے کہا مجھے یوں لگتا ہے کہ مراد حضرت عمر ہے، چونکہ خلیفہ وہ تھے۔ حضرت عمر کو خط لکھا۔ حضرت عمر نے فرمایا چونکہ فتوحات بیت المقدس تک چلی گئی تھی، حضرت عمر کو دورہ بھی کرنا تھا۔ حضرت عمر نے کہا چل میں پورے عالم اسلام کا دورہ بھی کراتا ہوں اور یہ معاملہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکلے تو 2 سواریاں تھیں، ایک اپنی ایک غلام کی، رستے میں مر گئی۔ غلام کو کہا یار تم میرے ساتھی ہو جاؤ، باری باری پہنچتے پہنچتے بیت المقدس پہنچ گئے۔
بیت المقدس پہنچ گئے، اور بیت المقدس سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اچھا لباس پیش کیا، امیر المومنین یہ لباس پہن لیجئے۔ حضرت عمر نے پہن بھی لیا، تھوڑا چلے بھی، چلنے کے بعد کہا ابو عبیدہ تو نے مجھ سے غلطی کروا دی، اگر تیرے علاوہ کوئی اور ہوتا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے بارے میں سنا ہے ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، اور میں نے یہ سنا ہے امین هذه الامت ابو عبیدہ بن الجراح، اس امت کا سب سے بڑا دیانتدار ابو عبیدہ ہے۔ ابو عبیدہ اگر تمہیں یہ فضیلتیں حاصل نہ ہوتی میں کوڑے سے مارتا، تم نے مجھ سے غلطی کروا دی، میرا لباس شاہی تبدیل کروا دیا، یہ شاہی لباس نہیں میں پہنتا، مجھے وہی دو پرانا۔ وہ شاہی لباس اسی وقت اتارا اور اپنا اصل لباس پہنا۔ اب جا کے ان کے ساتھ طے ہو گیا کہ مدینہ سے ہمارے امیر آ گئے ہیں۔ حضرت عمر وہاں جا کے کھڑے ہوئے، پھر ان کے علماء آئے، انہوں نے تفصیل سے پورے ایکسرے اتارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے۔ اتارنے کے بعد انہوں نے اپنی پوری قیادت کو بلایا، جناب یہ حلیہ، یہ شرائط 100% پوری ہو گئی ہیں، یہ مسلمان کی وہ تصویر ہمارے سامنے کھڑی ہے جو ہماری پہلی کتابوں میں موجود ہے، یہ تصویر اس کے مطابق ہے، چابیاں ان کے حوالے کر دو، اگر نہیں کرو گے تو آسمان سے جن اور فرشتے بھی اتر جائیں پھر بھی انہوں نے فتح کر لینا ہے۔ تو بھائی انہوں نے چابیاں خود بخود پیش کی کہ نہیں؟ جب دیکھا کہ یہ تصویر وہی ہے، یہ تصویر وہی ہے۔ بھائیو میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بات حاصل ہے، میں آپ کو بارہا بتاتا ہوں، میں دل چیر کے آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ اکثر آیات ایسی ہیں ان کی تشریح کرتے ہوئے خود ہم ندامت سے شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں ہمیں اس کی ہوا نہیں لگی، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے کروں، اللہ تعالی ہم سب کی گفتگو اور لب و لہجے کو اس آیت کے مطابق بنا دے۔ اس لیے یہاں کیا فرمایا؟ وَقُلْ لِعِبَادِي، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جب بھی وہ کوئی بات کریں کس طریقے سے کریں؟ اچھے طریقے سے کریں۔ کسی کافر سے گفتگو ہو، کسی اپنے سے ہو، کسی سیاسی موضوع پر ہو، کسی دنیاوی موضوع پر ہو، بھائیو ایک دوسرے کے احترام کو بہت مد نظر رکھنا، اگر ضرورت ہو دلیل سے بات کرنا، توہین سے بات نہ کرنا، حقارت سے بات نہ کرنا، سچائی کی بات کرنا، لہجہ کو نرم رکھنا، لہجہ کو بھائی کیا رکھنا؟ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ساری نفرتیں لوگوں کے درمیان جو نفرتیں پیدا کرتا ہے وہ یہیں سے پیدا کرتا ہے۔ وہ کس سے پیدا کرتا ہے؟ اچانک غصہ آ گیا، ایک بات کہہ دی، آگے نے اس کا جواب دیا، دو اور شامل ہو گئے، بیٹھے بٹھلائے سارے ماحول کی روحانیت اڑ گئی۔ شیطان بھائی یہیں سے، آپ حضرات کو بتائے صحیح بخاری میں ہے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تعیین بتلانے کے لیے باہر تشریف لائے تھے کہ نہیں؟ صحیح بخاری میں ہے یہ پوری تفصیل، امام بخاری نے اس کو ذکر کیا۔ اور بھائی آگے کیا ہو رہا تھا؟ دو بندے، فرمایا کہ تمہاری لڑائی کی نحوست سے شب قدر کی تعیین مجھے، ہائے ہائے، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر دو مسلمانوں کی لڑائی کے اثرات پڑ سکتے ہیں، اور اتنے اثرات پڑ سکتے ہیں کہ آپ تعیین بھول گئے، تو بھائی ہمارے جیسوں کا کیا بنے گا؟ ایک مسجد میں اگر کہیں لڑائی ہو گئی تو کیا بنے گا؟ روحانیت اڑتی ہے کہ نہیں؟ ادھر ادھر میں جاتا ہوں کسی مسجد میں آپس میں کہ لڑائی جھگڑے، ہمیں پرواہ کوئی نہیں، ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ لڑائی جھگڑے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اثر پڑا کہ آپ شب قدر کی تعیین بھول گئے، تو بھائی جب آپس میں دو خاندانوں میں جھگڑا ہوگا، گھر میں جھگڑا ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہوگا، ایک طرف باپ دوسری طرف بیٹا، ایک طرف باپ دوسری طرف بیٹا، اللہ معاف فرمائے۔ بھائیو مجھے اور آپ کو اس پر احتیاط کرنی ہے، بلکہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں کہہ دوں جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے بحث پر پابندی لگا لو، اپنے آپ پر بحث پر کیا لگا لو؟ پابندی لگا لو۔ جہاں دیکھو کہ یہاں بحث جو ہے وہ ادب و احترام کے دائرے سے باہر چلی جائے گی، ابھی شیطان خباثت کرے گا، ہم لڑ پڑیں گے، نہ، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے اخلاق کو بچاؤ، یہ بہت تکلیف دہ ہے۔
ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان تو انسان کا کیا ہے، کھلم کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں اچھی طرح جانتا ہے، تم سچ کہہ رہے ہو جھوٹ کیا کر رہے ہو، تمہارا اللہ تمہاری کسی بات سے غافل۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے گا تم پر رحم کرے گا، او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے گا تم پر، اب کس پر رحم کرے گا وہ خود بتا چکا ہے کہ جو ان ہدایات پر عمل کرے گا ان پر میرا رحم ہوگا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو لوگوں پر زبردستی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، آپ کا کام صحیح بات زبردستی کرنا نہیں۔ دیکھو بھائیو، جب دین کی بات کسی پر زبردستی مسلط نہیں کی جا سکتی تو دنیا کی بات مسلط کی جا سکتی؟ نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے یہاں اسی سے تو سارا فساد پیدا ہوتا ہے، ہم اپنی رائے دوسرے پر مسلط کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ فذکر، حضور سے کیا فرمایا بھائی؟ فذکر، آپ کیا کیجئے؟ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ لوگوں پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ دین کسی بات میں لوگوں پر زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ، ہم جو کچھ یہاں سنتے سناتے ہیں ہمارے عمل میں اتار دے۔ اے اللہ، ہم خود یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان باتوں سے ہمارا اندر 100% خالی ہے۔ اے اللہ، یہ خوبی ہم سب میں پیدا کر دے۔ اے اللہ، یہ خوبی ہم سب میں پیدا کر دے۔ اے اللہ، یہ خوبی ہم سب میں پیدا کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔